مکمل اور نامکمل، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ، قرآن کریم کے 800 سے زیادہ تراجم میں صرف ترجمہ کنز الایمان صحیح ترجمہ ہے۔ اپنے تو اپنے بد مذہب بھی بولے کہ اعلیٰ ہے ترجمہ کنز الایمان بریلی والے کا۔ سورہ الانعام قرآن کی چھٹی صورت ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان و زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلادھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں، اور ضرور ہے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں؟ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کان میں ٹینٹ، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔
اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور بولے وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تو فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے ڈال دے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گر گڑائیں، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گڑائے ہوتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب سارے جہان کا۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے؟ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور سنورے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں
کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سمجھ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی ترد اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو کہ گڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے۔ تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان جاؤ گے۔ اور اے سننے والے جب تو نے دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑے، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں۔ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ تم فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پوجے جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں راہ دکھائی، اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی۔ حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ۔ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہان کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے، اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔
پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سرحد نہ اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا کار رچ جاتا۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو۔ تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا۔ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو، اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو مال متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے۔ بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، یہ ہے اللہ۔ تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج و چاند کو حساب، یہ سادہ ہے زبردست جاننے والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی
جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابھے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں۔ جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے۔ بے کسی نمونے کے آسمان اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر کڑورے نہیں۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کہ شیطان ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو ویسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنا کیے کہ اس میں داؤں کھیلے، اور داؤں نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا۔
اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیت مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے؟ تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے۔ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے محبوب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لائے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا۔ بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے، اور تم تھکا نہیں سکتے۔ تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصے دار ٹھہرایا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں، ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افترا۔ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے۔ اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا۔ اور بولے جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے۔ بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ بے چھائے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ۔ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ 8 نر و مادہ، ایک جوڑ بھیڑ کا اور ایک جوڑ بکری کا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کی یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے۔
یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو، اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو۔ تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے، تو وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارے رب کا عذاب، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہے، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین، ملت ابراہیم جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔